बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुब्तदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दी और दरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइए उनके साथ नासिर नकवी हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, कल 25 अगस्त है, यानी आज 25 अगस्त है और फिर एक बुरी खबर, यानी एक बार फिर ये बिजली किस पे गिरेगी ये भी आपको बताते हैं। अभी अदलिया आज़ाद नहीं, जस्टिस अतर मिनल्लाह का ऐलान। एक अवामी तकरीब में उन्होंने ये फरमा दिया। जमाइमा गोल्ड स्मिथ भी बोल पड़ी, यानी खामोशी तोड़ दी उन्होंने। ये क्या है? और अपोजिशन हुकूमत राबता ग्रैंड डायलॉग का मुतालबा, दो पिछले भाइयों की जफी, ये भी एक बड़ी तारीख़ी चीज़ है। तो इन तमाम चीज़ों पर गुफ्तगू करूँगा, लेकिन पहले छोटी छोटी सी खबरें आपको बताऊँ कि भारत जो है उसका जंगी जुनून ख़त्म नहीं हो रहा और अपना क्या कहते हैं वो अपनी नई से नई, और उनसे मुतालबा शुरू हो गया। पहले तो पूछे थे राफेल कितने गिरे, अब उनसे पूछ रहे हमारी खातून पायलट कहाँ गई, उसका बताएं। जो राफेल की वाहिद खातून पायलट थी चलाने वाली, वो कहाँ गई, तो उसके हवाले से भी सवाल जवाब शुरू होगा। और मोदी सरकार बेसरोपा की उड़ा रहे हैं, झूठ पे झूठ, और किसी को मुतमईन नहीं कर पा रहा है। इसी तरह रूस से रब्ता करके मोदी सरकार जो है वो आगे बढ़ रहे हैं, अपनी मईशत को बचाने को ही कर रहे हैं। लेकिन लग ये रहा है कि इस चाल में अगर अमेरिका बहादुर नाराज़ हो गया और ट्रंप ने फिर नाराज़गी का इजहार किया, तो जो टैरिफ लगा है 50% वो 100% भी हो सकता है। तो ये भी उनके लिए मुसीबत है। तो खासे परेशान है। लगता है सही है कि बस अब मोदी की सियासत जो है वो दफन होने वाली है, लेकिन जंगी जुनून उनका वैसे ही है, धमकियाँ वैसे ही हैं, जो कुछ भी है। अब पाकिस्तान में एक उनका नेटवर्क पकड़ा गया, उसकी भी बात आपको बताते हैं कि पहले तो अफ़गानिस्तान से और ईरान से और दाएं बाएं से होकर हमारे पास ये सिलसिला ज़मीन इस्तेमाल हो रही थी हमारे यहाँ भारतीय मतलब प्रॉक्सी में, लेकिन अब एक खलीजी मुल्क से भी हुआ तो उसका भी नेटवर्क पकड़ा गया। वो कौन सा मुल्क है ये भी आपको बताते हैं। तो लेकिन पहले आपसे गुजारिश कि आइए उनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें, बल्कि अपनी कीमती राय का इज़हार अपनी शख्सियत के मुताबिक करें। नाज़रीन, जो नेटवर्क पकड़ा गया, जहाँ किराए के कातिल पकड़े गए हैं, वो कराची से पकड़े गए। राह का एक बाकायदा सिस्टम था, पूरा वो चला रहे थे सिस्टम, और उसमें बहुत से पाकिस्तानी जो उनके बहकाए में आए थे। तो पहला जो उनका था वो यूएई से संजीव कुमार था, राह का एजेंट। उसने एक सलमान नामी को काबू किया और उससे सहूलतकारी करवाई पाकिस्तान में, और उन्होंने कहा जो कुछ बंदा मारना है उसकी रैकी करें। फिर उन्होंने आगे अपने सलमान ने अपने कज़न को रख लिया और बाकायदा उसकी फंडिंग भी होती रही। सारे सबूत आ गए और अब बंदे पकड़े गए, एक नेटवर्क पकड़ा गया। और पाकिस्तान तरक्की करके आलमी सतह पर कहे इसको ले जाके इसका मुकदमा लड़ेंगे कि ये दूसरे मुल्कों में ये कत्ल व गारतगरी कर रहे हैं। राह जो है इनकी एजेंसी जो है, तो वो राह के एजेंट है। फिर उसके बाद उमैर के साथ आगे सज्जाद, फिर शकील, फिर पूरा उन्होंने एक नेटवर्क बना लिया। ये पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी जो है ना, आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो, उसने और सीटीडी ने काबू किया इनको। और इन्होंने इसी माह में बदीन में एक ताजिर को कत्ल करवाया, उसकी रैकी की और उसको फिर कत्ल किया। बदीन का रहने वाला ताजिर था, उसका नाम था अब्दुल्ला या अब्दुर्रहमान नज़मानी। तो वो जनाब उनको मार दिया, इसी महीने में मार दिया। जब ये बातें खबरें चली तो फिर उसकी तहकीकात हुई, इन्होंने एजेंसियों को इतला मिली, मुखबरी हुई खुफिया अदारों की, उससे जाके इन्होंने नेटवर्क पकड़ लिया। तो पता लगा सलमान साहब जो है पहले बहकावे में आए हुए हैं पाकिस्तानी, फिर उनका कज़न है उमैर साहब, और बड़ा अब तक जो सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक जो है कि आईजी डीआईजी जो उन्होंने जो वहाँ से किया है एडिशनल प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने कहा है कि तकरीबन 20 अफराद को भी मार चुके। तो ये दुनिया को पता है, कनाडा में भी इन्हें सिख रहनुमाओं को मरवाया, सब कुछ किया। तो इसलिए एक मजबूत मौका है कि पाकिस्तान भी इस पर मतलब झगड़ा कर सकता है, आलमी अदालत में जाके केस अपना लड़ सकता है। तो कल 25 अगस्त है, फिर बुरी खबर किसके लिए? आजकल किन के बुरे दिन है? पीटीआई के। और पीटीआई के बुरे दिन में एक और इजाफा ये होगा इसलिए कि फैसलाबाद के इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने एक फ़ैसला जो है वो महफूज किया, वो कल सुनाई, कल का वादा है। और उसमें लगता यही कि फिर सज़ाएँ हो जाएंगी। और
باقاعدہ رہنماؤں کو ہوگی. یہ ہے رانا ثناء اللہ کے ڈیرے پر حملے کا کیس. تو اس میں بھی وہ پھنس سکتے ہیں اور بہت سے لوگوں کو سزائیں ہونی اس کے چانسز ہیں. نہ ہو سکتا ہے رہا ہو جائے، لیکن اس میں چانسز ہیں کہ پی ٹی آئی کے قائدین میں سے بہت سے لوگ پھر شامل ہو گئے. پہلے تو روپوش ہے. اب پی ٹی آئی مصیبت میں، مشکل میں ہے. اسے فیصلہ کیا، یعنی جیسے میں نے کہا نا گرینڈ لائن کا، تو حکومت سے پس پردہ رابطے ہیں اور اب وہ چاہ رہے ہیں کہ کوئی نہ کوئی بات چیت کریں. اور اسد قیصر نے کہا ہے کہ ہم گرینڈ لائن سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں تاکہ آئین اور قانون کی بات کریں، کچھ چیزیں طے ہو جائیں اور اس میں آگے بڑھیں. چلیں کریں تو صحیح، کوئی بات تو ہو. لیکن یہ جو معاملات ہے کہ جو ان کے 2 بھانجے عمران خان کے پکڑے گئے، ان پر 9 مئی کا بھی الزام ہے. تو 9 مئی کی جو فوٹیج آئی ہے اس میں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ دونوں نظر آ رہے ہیں، لیکن زیادہ لوگوں کی رائے یہ ہے کہ وہ شیر شاہ نظر آ رہے ہیں اور شاہریز جو ہے وہ نظر نہیں آ رہے. اور شاہریز کا یا ان کی فیملی کا دعویٰ بھی یہی ہے کہ وہ ان دنوں شمالی علاقہ جات کے دورے پہ تھے اپنی فیملی کے ساتھ. ہو سکتا ہے تو پھر بچ جائیں گے. لیکن جو ایک نیا مقدمہ ان کے اوپر بنایا وہ سائبر کرائم کا ہے. اور شیر افضل مروت نے بھی اس کی گواہی دے دی کہ جو اچھے برے جو اکاؤنٹس تھے، بلکہ برے ہی سمجھیں کہ فوج کے خلاف، ریاست کے خلاف جو کچھ تھا، وہ کوئی اکاؤنٹس یہ چلا رہے تھے 3-4 مہینے سے. اور سوشل میڈیا پہ دونوں بھائی جو ہے یہ گھر میں بیٹھ کے کام کر رہے تھے. نام جبران الیاس کا تھا، ان سے بھی رابطہ تھا. علیمہ نے خود بتایا تھا. ادھر سے بھی چل رہا تھا اور پاکستان سے بھی چل رہا. تو ایک کیس وہ بن گیا. اگر اس میں شاہریز بھی پھنس گئے، کچھ ثبوت مل گئے تو یہ ایک الگ بات ہے، ورنہ فی الحال نہیں. اب بات کرتے ہیں جمائمہ گولڈ سمتھ نے کیا کہا. جمائمہ گولڈ سمتھ خاموش نہیں رہ سکی. انہوں نے خاموشی توڑ دی. انہوں نے کہا دیکھا سلمان اور قاسم کے کزن پکڑے گئے، تو ہمیں بھی یہی ڈر تھا کہ سلمان اور قاسم بھی پاکستان میں پکڑے جائیں گے کیونکہ وہاں انصاف نہیں ہو رہا. تو انہوں نے کہا ہم اس کی مذمت کرتے ہیں سلمان اور قاسم کی، اور ایسا نہیں ہونا چاہیے. سلمان قاسم اگر جاتے تو ان کے ساتھ بھی ایسا ہوتا. تو ہم شیر شاہ اور وہ جو شاہریز ہیں ان کی مذمت کرتے ہیں. اور انہوں نے کہا پہلے بھی ایک کزن جو ہے وہ 10 سال کی ان کو سزا دی گئی، وہ ہے حسان نیازی. تو اس نے باقاعدہ بات کی کہ یہ ایسا مسئلہ ہے اور پاکستان میں جمہوریت نہیں ہے، پاکستان میں یہ ایک ٹویٹ کے ذریعے کر دیا. اب بات کرتے ہیں کہ جو رابطے ہیں اپوزیشن کے، اس میں اسد قیصر بھی کہہ رہے ہیں سب کچھ ہونا چاہیے. اور انہی میں پریشانیوں میں وہ اپوزیشن لیڈر جو تھے، یعنی عمر ایوب خان اور شبلی فراز جو سینٹ میں تھے، ان کے بارے میں بھی ایک سیاسی کمیٹی، پارلیمانی کمیٹی نے فیصلہ کر لیا. حالانکہ چیف پیٹرن نے نامزد کر دیا تھا قومی اسمبلی میں محمود اچکزئی کو، تو اس کی مخالفت ہوگی پارلیمانی پارٹی میں. اب نیا فیصلہ آ گیا. نیا فیصلہ بھی بتاتے ہیں آپ کو. اسی طرح سینٹ میں اعظم سواتی کی نامزدگی، تو پارلیمانی پارٹی نے دونوں کو کہا جی انہوں نے ہولڈ کر لو، روک لو، ابھی نہیں، پہلے ہم ہر سطح پر ان کا مقدمہ لڑیں گے، ان کو بحال کرانے کی کوشش کریں گے دونوں کو. یہ ہمارے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے. اگر وہ نہ ہوا تو پھر دیکھیں گے کس کو ہم نے نامزد کرنا ہے. بہرحال محمود اچکزئی کے خلاف تو وہ ہیں سارے، اور وہ کہہ رہے ہیں ان کو نہیں ہونا چاہیے. پی ٹی آئی سے کوئی نہ کوئی اپوزیشن لیڈر بننا چاہیے. اب بات کرتے ہیں 2 پچھڑے بھائیوں کی جفی. اس جفی نے بھی مودی سرکار کو پریشان کر دیا ہے. یہ کون ہے؟ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اس وقت بنگلہ دیش کے دورے پہ ہیں. انہوں نے ڈاکٹر یونس سے بھی ملاقات کی ہے اور بہت سے معاہدے ہوئے یادداشتوں پہ، اور ایسا لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ بہت قریب ہو جائیں گے. بنگلہ دیشیوں کا خیال یہ ہے کہ ہمارے ساتھ ظلم ہوا تھا 71 میں، جو ہمیں بھائی سے بھائی کو جدا کیا گیا تھا، اور اس کا ہمیں نقصان ہوا کہ ہمیں بھارت کی غلامی دے دیا گیا. تو بھارت کی غلامی کے خلاف ہے سب، اور وہ کہتے ہیں ہمارے لیے ایک گالی بن گیا ہے. تو ہم بھائی سے بھائی کے ساتھ ملے ہیں، ہمارے ساتھ بڑا ظلم ہو گیا، ہم اپنی غلطی کا احساس کر رہے ہیں. تو ہم یہ کوئی کہ اس جفی نے جناب بھارت میں رونا پٹنا مچا دیا کہ ایک ہی ہوا، ایک طرف پاکستان، دوسری طرف بنگلہ دیش، یعنی ہم بیچ میں، پھر تیسری طرف چین. تو خاصی پریشانی وہاں ان کو ہو رہی ہے. تو یہ معاملہ جو ہے اس حد تک چلے. اب بات کرتے ہیں عدلیہ آزاد نہیں، جسٹس یعنی اطہر من اللہ. انہوں نے تقریب میں خطاب کرتے ہوئے کہا اور لاپتہ افراد کے حوالے سے بات چیت کی. چونکہ میں کورٹ رپورٹنگ نہیں کرتا رہا اس لیے مجھے اس میں، لیکن میں صرف موٹی موٹی بات بتا رہا ہوں کہ انہوں نے کہا نہیں جی اسلام آباد ہائی کورٹ پر بھی اب لوگوں کا اعتماد نہیں، کیونکہ عدلیہ آزاد نہیں ہے. پہلے عدلیہ آزاد ہوتی تھی. اب پہلے کو اگر ہم یعنی گردن موڑ کے دیکھیں تو ماضی میں تو گڈ ٹو سی یو تھا آپ کے سامنے.
اس سے پہلے افتخار چودھری تک جائیں تو افتخار چودھری صاحب نے جناب مشرف کے ماشاء اللہ کو آئینی قرار دے دیا تھا، ان کو جناب چھٹی دے دی تھی، وہ تو بعد میں لڑائی ہو گئی. پھر اس سے پہلے جائیں تو بھٹو صاحب کو جو پھانسی ہوئی وہ بھی عدالتی قتل کہا گیا، اور بعد میں اس کے لیے بھی سپریم کورٹ سے فیصلہ آ گیا کہ یہ ظلم ہوا تھا. تو ماضی میں کہاں جائیں؟ یعنی عدلیہ پہ ہمیشہ نشان لگا، لیکن آج ایک جسٹس صاحب یہ فرما رہے ہیں اور بیٹھے بھی ہوئے ہیں وہاں، اور جس اسلام آباد ہائی کورٹ میں تھے جہاں پہ چیف جسٹس تھے، وہاں فیصلہ کرتے کہتے اب اس پر اعتماد اٹھ گیا لوگوں پہ. یعنی جب یہ تھے جب اعتماد تھا، اب اعتماد نہیں. تو باقی چیزیں جو وہ اور تفصیلات بھی آپ کے سامنے آ جائیں گی، لیکن میں اس کو زیادہ اس لیے نہیں چھیڑنا چاہتا کہ آئینی مسئلہ ہے، عدالتی مسئلہ ہے، جسٹس سرونگ جسٹس ہے، تو ان کے بارے میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا. لیکن یہ دنیا ہل گئی، اور اسد قیصر صاحب اس کو کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جی اب تو جسٹس بھی کہہ رہے ہیں کہ عدلیہ آزاد نہیں ہے. تو عدلیہ ماضی میں بھی ایسی ہوا تھا، جیسے جسٹس قیوم نے فون کیے تھے بے نظیر کو، اور پاناما میں جو کچھ ہوا جو بعد میں ثابت ہوا کہ نہیں ہوا. تو یہ ساری جگہ عدالتی جو ظلم و ستم ہے، یہ پاکستان کی 78 سالہ تاریخ میں جنرل محمد ایوب خان کے جو دادا حضور ہیں عمر ایوب خان کے، وہاں سے چل رہا ہے. مولوی تمیز الدین والا فیصلہ اور جس انداز میں فیصلہ، تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں. تو خاصی وہ جو کہتے ہیں ریفارم کی، تو عدالتوں میں بھی اس کی ضرورت ہے. اسی لیے یہ ہوا کہ حالات ایسے تھے تو یہ 26ویں ترمیم ہوئی، اب 27ویں ترمیم کا شور شرابہ ہے، اور وہ بھی جب آئے گی تو ہو جائے گی. تو اس میں کیا کچھ ہوتا ہے وہ بات کی بات ہے، لیکن حالات کچھ ایسے ہی ہیں. تو اس وقت تک اتنے، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ. جاتے جاتے آپ سے درخواست ہے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں. سدا سلامت رہیں. لیکن پہلے نعرہ پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد. سدا سلامت رہیں. اللہ نگہبان.